بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل۔ کینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور اس کی کمپین بھی چل رہی ہے۔ اس کمپین کے سلسلے میں ہم اس وقت موجود ہیں ملک اسد جاوید اعوان صاحب کے گھر میں اور ان سے گفتگو کریں گے۔ پی ٹی آئی کے بڑے ہی سرگرم کارکن ہیں اور بڑے ہی ایکٹیو کارکن ہیں، اور لیکن الیکشن آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی کمپین کیسی چل رہی ہے اور ان کی اس وقت سچویشن کیسی ہے، کیا پوزیشن ہے اور کتنے ووٹ لیں گے، جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلا سوال جو ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں بھی آیا، آپ بڑے اچھے ایکٹیو کارکن ہیں، جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹکٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے نورس میڈیا پلس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت بخشی اور میرا موقف ریکارڈ کرنے کے لیے اور میرا انٹرویو لینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اور اب رہی بات آپ کے سوال کیونکہ مجھے ٹکٹ کیوں نہیں ملا، پارٹی کا فیصلہ تھا، پارٹی کے لیے ہم نے کام کیا، پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے۔ بطور آزاد امیدوار بالٹی کے انتخابی نشان کے اوپر ابھی میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ آزاد امیدوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کسی پارٹی کا کوئی ٹکٹ مجھے نہیں ملا، ٹھیک ہے، میں بطور آزاد امیدوار لڑ رہا ہوں، یعنی میرا ابھی اس وقت کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ ایک نظریات ہوتے ہیں، ایک تعلق واسطہ ہوتا ہے، ایک ذہن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ ہماری محبت عمران خان کے ساتھ رہی ہے، اس کے نظریہ اس سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، انصاف، خودداریت، ٹھیک ہے، اور تنظیم کے اوپر بات وہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں ان کرپٹ لوگوں میں سب سے بہتر ان کو جانتا ہوں، اس وجہ سے میں ان کو لائک کرتا ہوں، ان کے نظریے کو لائک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا یہ ہمیشہ سے وقف رہا ہے، ہم نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، نہ کہ کسی شخصیت کے ساتھ۔ کل کو کوئی بھی شخص، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب والی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، اس طرح سے جو ان کا ویژن ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں، تو کل کو وہ ہمارا لیڈر ہوگا، کیونکہ ہم نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے وہ کسی شخصی پسندیت یا ناپسندیت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اچھا، یہ جو ٹکٹ ملا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ جو آپ کی پارٹی نے، جو لیڈر ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہے یا اس میں کوئی خامیاں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے طور کے اوپر ہم سب لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا۔ پارلیمانی موڈ کو چیئر کر رہے تھے عامر محمود کیانی صاحب، ان کے ساتھ باقی لوگ تھے جس کے اندر ہمارے کینٹ کے پریزیڈنٹ سردار ناصر علی خان صاحب بھی موجود تھے، اور 2 ایڈ ہاک ممبر کو بھی اس میں شامل کیا گیا، جس کے اندر راجہ بشارت صاحب اور جناب ایم پی اے صاحب جو پی 15 سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمارے یہاں پر نا ایک روایت ہے کہ چیزیں تو بنا دی جاتی ہیں، بورڈ بنا دیے جاتے ہیں، لیکن فیصلے جو ہے وہ چند لوگ آپس میں مل کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے بھی احتجاج انہی بند کمروں کے فیصلوں کے اوپر کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، اور آج کیونکہ ہم خود اس چیز کا شکار ہیں تو ہم آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس چیز کو، اس روایت کو تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ بدلے، اپنے کارکنوں سے مشاورت کرے، جو کہ ہمارے وارڈ کے اندر 1 نمبر وارڈ کے اندر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے بات اس طرح سے ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ یہ کیا، پارلیمانی بورڈ تو میں نہیں کہوں گا، کچھ چند شخصوں نے جو ہے وہ اپنی ایما کے اوپر ڈکٹیٹرانہ طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں تو کیونکہ باقی رومرز ہیں باقی وارڈز کی، میں اس کے اوپر کان نہیں دھرتا، ٹھیک ہے، نہ میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ کسی نے کوئی پیسہ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ کے ہاتھ میں ثبوت نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، تب تک آپ کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رومرز مشہور ہیں، رومرز ہیں کہ جی فلاں شخص نے پیسے لے لیے، فلاں شخص نے پیسے لیے ہیں، فلاں شخص پیسے لیے ہیں، اگر لیے ہیں تو تب بھی ہمیں نہیں پتہ جب تک ہم نے خود نہ دیکھا ہو، اگر کسی نے دیے ہیں تو وہ آ کر بتا دے کہ جی میں نے دیے ہیں، تب تک اس بات کے اوپر جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اس کو حقیقتاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہوا، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن آپ جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ جو یوتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا انتخابی نشان بالٹی ہے، اگر آپ جیت جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے 95% پلس ورکر جو ہے وہ آپ کے اس بھائی کے ساتھ اور باقی پارٹیز کے دوست جو ہے وہ کھڑے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی ایما کے اوپر، اپنی خود غرضی، اپنی ضد کے اوپر آ کر یہ فیصلہ کیا، اور
3 ممبران جناب کنٹونمنٹ بورڈ کے جو پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا اور یہ بات واضح کی کہ جی ہم اس بورڈ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس فیصلے کو نہیں مانتے، بورڈ میں تو وہ خود حصہ سے، تو انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ بھی دیا اس چیز کے اوپر۔ اب اس طرح سے ہے کہ کیونکہ یہ ذاتی ایما کے اوپر ٹکٹ جاری کیا گیا تو ورکرز نے اس کے اوپر احتجاج کیا، گو کہ میں خود بھی ورکر تھا، ٹھیک ہے، ابھی میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو ہم نے یہاں پر ایک احتجاج بھی کیا جس میں تقریباً 250 سے 300 لوگوں کی ہم نے ارینجمنٹ کی۔ یہاں پر ہمارے قریب میں کلیام آباد میں گراؤنڈ ہے، وہاں پر ہم نے پروگرام کیا۔ ہم نے واضح پیغام پارٹی کو دیا، جناب عامر محمود کیانی صاحب کو دیا جو اس حلقے سے ہمارے ایم این اے بھی تھے اور ہم ایم این اے ہیں اور پارلیمانی بورڈ کے ممبر بھی تھے اور اس کو چیئر کر رہے تھے اس کو۔ ہم نے ان کو واضح پیغام دیا کہ جی ہم ورکر جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں، آپ کی فیصلہ ایک طرف ہے، اس کو ریویو کریں۔ میں اس چیز کو کہوں گا کہ جی رجوع کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کچھ فیصلے ریویو بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چکلالہ کینٹ کے اندر ایک فیصلہ ہمارا ایک ریویو بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح باقی پورے پاکستان کے اندر بھی جہاں پر اگر کہیں پہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو اس کو ریویو کیا گیا ہوگا۔ تو ہم نے اس کے طور کے اوپر پہلے سردار ناصر علی خان صاحب جو صدر ہیں کینٹ کے، جو ایکس ممبر رہے ہیں پارلیمانی بورڈ کے، انہوں نے احتجاج کی کال دی کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپنا موقف ریکارڈ کروائیں، ہم اپنی تنظیم کو آگے بھیجیں گے، چاہے وہ ضلع کی تنظیم ہو یا شمالی پنجاب کی تنظیم ہو، ٹھیک ہے، ہم ان کو یہ پیغام بھیجیں گے کہ جی ورکرز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، نظریاتی ورکرز کو نگلیکٹ کر کے جو ہے وہ مختلف، کیونکہ یہ ایک وارڈ نمبر 1 کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جو ہے وہ 10 وارڈز میں سے کچھ وارڈز ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ایک دن پہلے اس شخص کو شامل کیا گیا یا 3 دن پہلے، جیسے کہ 10 نمبر وارڈ میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص جو نون لیگ کا سابقہ کونسلر رہا ہے، 5 سال 6 سال مزے کیے ہیں اس نے کونسلر کے نون لیگ کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو ہے وہ شامل کر کے، ٹھیک ہے، ٹکٹ جاری کر دینا، وہ کس طرح کیا گیا، کن بیسس کے اوپر کیا گیا، کن بنیادوں پر کیا گیا، اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ یا پارٹی کور ٹیم جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے کینٹ راولپنڈی کینٹ کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جس کی نگاہیں، کیونکہ تمام نگاہیں جو ہے وہ اسی کینٹ کے اوپر ہوتی ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے، بڑا کینٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا، کیا پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا؟ میرے خیال کے اندر جو بھی رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے، میں تو پر امید ہوں انشاءاللہ کہ یہ ادنیٰ ناچیز اللہ پاک کی عطا سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر جو وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ریوزٹ کروائے اس کو، جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر انکوائری بٹھائے، عمران خان صاحب نوٹس لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے اس طرح غلط فیصلے کیے گئے اور کن لوگوں نے کیے، ان کے اوپر جو ہے وہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اب میں واضح کرتا ہوں اپنی، آپ نے کہا کہ جی پارٹی پوزیشن کا، کیونکہ آزاد امیدوار کے طور کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہوں تو آگے میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ میں بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہا ہوں، میرے حلقہ احباب کے اندر میرا پارٹی کا جو میری تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی موجود ہے اور کثیر تعداد میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی تعداد کے اندر میرا جو حلقہ احباب، میرے دوست یار نون لیگ سے، پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، اسی طرح دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ وہ آج ہم ایک زنجیر، ایک چین کی صورت کے اندر ہم سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملک اسد جاوید اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے، یہ پوری تنظیمیں لڑ رہی ہیں الیکشن، یہ پوری چینز الیکشن لڑ رہی ہیں، اور یہ ایک پورا ایک سیٹ اپ، ایک سسٹم الیکشن لڑ رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ ایک مافیا کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے، چاہے وہ نون لیگ مافیا ہو، چاہے وہ قبضہ گروپ مافیا ہو، یا چاہے وہ کسی بھی قسم کا مافیا ہو، ٹھیک ہے، اور کسی بھی پارٹی کا میں ویسے ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں نے نام لے لیا، بہرحال وہ کسی بھی ایکس وائی زیڈ پارٹی کا ہو، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہم لوگ ایک جہاد کر رہے ہیں، اور اس جہاد میں ایک نظریہ اور حق کے اوپر اور باطل کو جھٹلانے والے، باطل کو سائیڈ پہ کرنے والے اور حق کو آگے لے کے آنے والے لوگوں کی ایک چین میرے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ
آپ سب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی سپورٹ اور ووٹ کے ساتھ یہ آپ کا بھائی جیتے گا. اور آخر کے اندر جو آپ نے بات کی آزاد حیثیت سے آگے آپ کا کیا فیصلہ ہوگا، میں نے یہ واضح بات کی ہے اپنے تمام دوستوں سے کہ کینٹ بورڈ کے اندر جو ہے وہ یہ بھائی آپ کا آزاد حیثیت سے ہی رہے گا. آزاد حیثیت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر، کیونکہ یہ تمام دوستوں کی خواہش ہے، اگر پارٹی، میں اکثر جگہ پر یہ بات کرتا ہوں، اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ جاری نہیں کیا میرے ساتھ، اگر مجھے پارٹی ٹکٹ جاری کرتی تو میرے تحریک انصاف کے دوست میرے ساتھ ہوتے. آج میرے ساتھ نون لیگ کے دوست بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا ذکر میں کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے دوست بھی موجود ہیں. تو میں کس طرح سے ان اپنا مفاد نکال کر کسی ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ چلا جاؤں؟ میں کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کی حد تک، کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر، ٹھیک ہے، میں ان کی امنگوں کو جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. بطور راولپنڈی کینٹ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ یہ آپ کا بھائی آزاد ہی رہے گا. پھر ایک بات بحث چل رہی ہے کہ جی وائس پریزیڈنٹ کے لیے آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا پڑے گا. میں الحمدللہ خود بھی وائس پریزیڈنٹ انشاءاللہ، پہلے تو انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے عزت دی انشاءاللہ، پہلے ابھی بھی دے رہا ہے، اچھے اشاریے ہیں ہمارے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے بعد میں خود وائس پریزیڈنٹ کا امیدوار ہوں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی خود بھی کاغذ اپنے بھی جمع کروائیں گے اس کے لیے بھی، اور وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. جی ماشاء اللہ. اچھا، یہ جو ٹکٹ کے حوالے سے اب آخری سوال کریں گے، اس کے بعد آپ کے منشور کی طرف آئیں گے. تقریباً 6 سے 7 ممبر ایسے تھے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ان میں سے ایک کو ٹکٹ ملا، باقیوں کو ٹکٹ نہیں ملا. ان کے کیا تاثرات ہیں یہ بھی بتائیں، اور ان میں سے کتنے بندے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، بات اس طرح سے ہے کہ ہوا اس طرح سے کہ میں کو تھوڑا سا آپ کو بریفلی اس کے اوپر ڈسکرائب کرتا ہوں. ہوا اس طرح سے کہ جی ایٹ دی اینڈ 5 لوگوں کو جو ہے وہ کیانی صاحب نے بلایا اپنے پاس کہ جی آپ لوگ آئیں، جس میں سے 4 لوگ، میں، میرے جناب خرم فیض بھٹی صاحب، میرے جناب بیرسٹر دانش راجہ صاحب، اور میرے جناب شہزاد انجم صاحب، ان 4 لوگ یہ، اور ایک ہمارا دوست ہے اس کا نام ہے ندیم شریف. ہم 4-5 لوگوں کو بلایا. ندیم شریف جو کہ شرکت نہیں کر سکا، لیکن اگلے دن اس کی ملاقات ہوئی. 4 لوگوں کو ہمیں بلایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ آپس میں فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ آپس میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص نے الیکشن لڑنا ہے، باقیوں کو تو ہم، ایک شخص کو ٹکٹ ملے گا، باقیوں کو ہم اکاموڈیٹ کر دیں گے کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا جی ہمیں ٹائم دے دیں، ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم قائل ہو گے تو دیکھ لیں گے، نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جو پارٹی پوزیشن کے حساب سے سیٹ جیت سکتا ہے اس کو آپ جاری کر دیں سروے کے آپ کے حساب سے، ہم ایگری ہوں گے. ہم لوگ 4 لوگ بیٹھے. 5ویں شخص نے مجھے کال کی کہ جی مجھے بھی بلایا گیا تھا لیکن میں نہیں آ سکا، تو ابھی اس طرح سے معاملات ہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ صبح، آپ کا کیونکہ ٹائم کل کا دوبارہ کا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں. ندیم شریف کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ 4 لوگ یہاں بیٹھے. بیرسٹر دانش راجہ صاحب نے کاغذات نامزدگی ہی نہیں سرے سے جمع کروائے ہوئے تھے، تو وہ تو پہلے ہی ساری صورتحال میں سائڈ پہ ہو گئے تھے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ جی پارٹی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ جی ایک شخص جو کاغذات نامزدگی ہی نہیں جمع کروا رہا، وہ اس کو جو ہے وہ پھر کیسے جو ہے وہ 4 فائنل لوگ یا 5 فائنل لوگوں کے اندر شامل کیا گیا. پہلے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات کی. دوسری بات یہ ہے، وہاں پر ہم آپس میں بیٹھے، ہم نے سب نے ذکر کیا. وہاں پر میں نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ جناب دانش راجہ صاحب آپ نے تو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، تو آپ کس صورت کے اندر یہاں پر بیٹھ گئے ہمارے ساتھ، یا آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کسی پلان کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ ہم انہی کے گھر بیٹھے تھے، لیکن یہ بات واضح میں نے نہیں کی. میں نے کہا جی سن لیتے ہیں سب کی بات. وہاں پر ہم سب دوستوں نے اپنی بات کی، ہم نے سماجی بات کی اپنی، ہم نے سیاسی بات کی. وہاں پر ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہاں پر ہم لوگوں نے پارٹی کا ہارڈ ٹائم دیکھا ہے. ہمارے میں ایک ساتھی ایسا موجود تھا جس نے نہیں دیکھا، گڈ لک ٹائم دیکھا. ہم نے اپنی سختیاں برداشت کی ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن جو ہوا تھا اس کی سختیاں برداشت کی ہیں، ہم نے دھرنوں کی سختیاں برداشت کی ہیں، ہم نے شیلنگ برداشت کی ہے، ہم نے گرمی کے اندر جلسوں کے اندر جلسے برداشت کیے ہیں، ہم نے چاہے وہ نیب کا پروٹیسٹ ہو یا الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا ہو، ہم نے وہ بھی دیے ہیں. آپ نے کیا کیا، آپ گڈ ٹائم کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر آ کے جو ہے وہ آج جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بن گئے.
چہ جائے ہر شخص کا یہ ہمارا آئینی حق ہے. پی ٹی آئی ہر فرد کو جو ہے ہر ممبر کو جو ہے پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ 3 سال جو ہے وہ کام کرے, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے لیے. لیکن ایک ہارڈ ٹائم ہوتا ہے, ہم نے زیادہ گزارا ہے تو ہماری ایفرٹس زیادہ ہیں. یہ اس کا تذکرہ ہوا. برحال وہ گفتن نشستن برخاستن والا کام ہو گیا. برخاست ہوئی, خالی گفتگو ہوئی, اور ہم نے کہا جی پارٹی کو فیصلہ کرنے دیں. آن دا ویری نیکسٹ ڈے ہم نے کہا جی ہمیں کیانی صاحب بلائیں گے جو پارلیمانی بورڈ کے سربراہ ہیں, جس طرح سے انہوں نے ابھی ہمیں پہلے بلایا. ٹھیک ہے, کوئی گفتگو ہوگی, کوئی بات ہوگی. لیکن میں شارٹ کرتا ہوں ساتھ میں. ہمیں پتہ چلا کہ جی کوئی کسی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, کسی کو بھی نہیں بلایا جا رہا. ٹھیک ہے, ہم 5 امیدواران باقی جو بھی تھے, ٹھیک ہے, ہم اس میں چودھری معراج صاحب کو ہم نے شامل کیا, جناب افتخار علوی صاحب کو بھی شامل کر دیا بیچ میں. ہم نے کہا جی ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ہم 5 لوگ ایسے ہیں ہارڈ ورکر جنہوں نے پارٹی کا ہارڈ ٹائم دیکھا ہے. ہم لوگوں میں سے لوگوں کے سر بھی پھٹے ہیں. ٹھیک ہے, اس لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیفیں بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے, جھگڑے بھی ہوئے ہیں, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, گالیاں بھی لوگوں سے سنی ہیں. ٹانگا پارٹی لوگ کہہ کے پکارتے تھے پارٹی کا ہماری کو, ان کے ساتھ جھگڑے بھی سنے ہیں, کیے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے کہا کہ جی ہم 5 لوگوں میں سے کسی بھی شخص کو ٹکٹ پارٹی جاری کرتی ہے, ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن کسی پیراشوٹر کو لے کے آتی ہے پارٹی, تو ہم جو ہے وہ پارٹی کو واضح پیغام دیں گے کہ جی ہمیں ریزرویشنز ہوں گی کہ آپ کسی بھی پیراشوٹر کو نہیں لے کے آئیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 5 باقی ممبر تھے ان میں سے 3 ممبر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اس کے اوپر میں آتا ہوں تھوڑا سا آپ کے پاس. اب پھر اس طرح سے ہوا کہ ہمارا ٹائم طے ہوا کہ جی کل کی ڈیٹ کے اندر ہم جو ہے وہ کیانی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم 5 لوگ اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جی فیصلے ہو رہے ہیں, آج اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ہم پہنچے وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص نے یہ کہا سے باقی 4 ممبروں نے بات کی. ٹھیک ہے, جس میں صابر صاحب بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, 5ویں ممبر وہ بھی تھے. لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ نکلا. انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ فلاں شخص کو ٹکٹ جاری کر رہے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, آپ نے کسی سے مشاورت نہیں کی, آپ کو یہ نقصان ہوگا. انہوں نے کہا جی پھر کس کو جاری کر دیں, ملک اسد کو جاری کر دیں. سب نے آمین کہا, وہاں پر کوئی دوسری بات نہیں کی جی آپ اسے جاری کر دیں. ٹھیک ہے, نہیں پھر ان کے جو آگے سے ریمارکس یہ تھے کہ جی اس کو پینڈنگ کریں گے ہم ابھی. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ نکل گئے گاڑیوں میں بیٹھ کے. کیانی صاحب آئے, کیانی صاحب کو ہم نے یہ واضح پیغام دیا, کیانی صاحب آپ کسی ہیوی ویٹ کو لے کے آتے, ہم اس کی سپورٹ کرتے. آپ ایسے گھوڑے کو مت لے کے آئیے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو XYZ. ٹھیک ہے, جو پارٹی کو نقصان دے, چاہے اگر ہم اس کے ساتھ بھی چلیں تو تب بھی جو ہے وہ پارٹی سیٹ نہ جیت سکے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ باتیں انہیں کی. تو لیکن انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ریوزٹ کرتے ہیں. ابھی میں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے خان صاحب کی. کو اس ٹائم میرے خیال میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کوئی کیس چل رہا تھا, تو کوئی میٹنگز ہو رہی تھی. تو کیونکہ عامر کیانی صاحب ایک سینئر ممبر ہیں, جنرل سیکرٹری میں پاکستان تحریک انصاف کے, تو ان کا موجود ہونا لازمی تھا, تو وہاں کے لیے نکل گئے. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ جب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں مشاورت کی جائے گی, ہمیں بلایا جائے گا. آن دا ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی, انہوں نے یہاں ہمیں بلانا تھا. ہوا اس طرح سے کہ ہمارے پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے سردار ناصر علی خان صاحب, ان کی فوتگی ہوگی ریلیٹیو کی. اچانک ہنگامی طور کے اوپر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلایا گیا جس میں ان کی شرکت نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ملک اسد جاوید صاحب کا نام ٹکٹ کے لیے فائنل ہو کے پرنٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پر اس کو کسی ایک شخص جو ایڈہاک ممبر تھا اس نے جو ہے وہ رکوا کر. ٹھیک ہے, وہاں پر پھر بات ہوئی, کیانی صاحب سے ان کی ڈسکشن ہوئی. انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی 110% میں یہ سیٹ نکلوا کے دوں گا, میرا یہ ہوم گراؤنڈ ہے, میرا گھر ہے. وہاں یہ بات ہوئی. انہوں نے جو اب لازمی سی بات ہے, وہ ممبر جو ہے اس ممبر کو کیانی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو گو ایڈ ہے, پھر آپ دے دیں ٹکٹ ان کو. ٹھیک ہے, یہی وجہ تھی کہ جی عامر محمود کیانی صاحب باقی 19 وارڈوں میں مثال کے طور پہ گئے ہیں. وارڈ 1 میں اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ انہیں شور ہے کہ جی فلاں ممبر جس نے ریٹن میں لکھ کے دیا ہے یا کمٹمنٹ ان سے کی ہے کہ جی 110% میں جیتوا کر دوں گا. یہ جو ٹکٹ ملا ہے وہ اس بیس پہ ملا ہے کہ 110% جیت ان کی پکی ہوگی, کینٹ سے وہ سیٹ نکالیں گے, اس لیے ٹکٹ ملا ہے. اس لیے ٹکٹ ملا ہے. اور دوسرا اس کے اوپر ملا ہے کہ جی وہ جو جناب جن کا میں نام نہیں ذکر نہیں کرنا چاہتا, وہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی میری یہاں پر جم پل رہی ہے, میری یہاں رہائش رہی ہے, تو میں جو وہ سیٹ یہ نکلوا کر دوں گا.
اس صورت کے اوپر جو ہے وہ ان شخص کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا میرے مقابلے میں. جی یہ بات ہے. جی بالکل.